السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت اور اس پروگرام کو سننے والے احباب اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح سے سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو حسن خاتمہ میسر فرمائے۔ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو تا حیات اپنے دین پر، اپنی اطاعت و بندگی پر ثابت قدم رکھے، اور خصوصیت کے ساتھ اس ماہ رمضان میں ہم سب کو اپنا تقرب حاصل کرنے کا موقع دے اور مدد فرمائے، آمین۔ آج میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے صوم یعنی روزے میں ہمارے اور آپ کے اوپر کیا فرض اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ یہ فرض اور واجب بلکہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس کی ادائیگی فوراً صاحب استطاعت پر واجب ہے، اور اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو بعد میں اس کے اوپر قضا ہے۔ جان بوجھ کر رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے رمضان مبارک کا صوم یعنی روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی ہٹ دھرمی ہے، اور اللہ تعالی کی بہت بڑی معصیت نافرمانی میں شمار ہوگی۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور ماہ رمضان کے روزے کے حقوق کی ادائیگی کریں اور اس کا علم حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بحیثیت مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا صوم یعنی روزہ یا ماہ رمضان کے صیام اور روزے یہ بہت ہی عظیم ترین عبادت ہے، جس کا اہتمام کرنا جس کا حد درجہ خیال کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض اور واجب ہے۔ ماہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے روزوں کے اندر ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں فرض اور واجب ہیں، لیکن چند چیزیں اس درس میں ہم بتلانا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز، نمبر 1، ماہ رمضان کے فرض روزوں کی نیت رات ہی میں کرنی ہے، فجر سے پہلے، رات کے کسی بھی حصے میں، مغرب کے بعد سے فجر کا وقت ہونے سے پہلے ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کرنا یہ ضروری ہے، بلکہ ماہ رمضان کے روزوں کا ایک رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی سحری کھانے کے لیے اٹھا یا ویسے دل میں ٹھان لیا کہ کل ہم روزہ رکھیں گے تو اس کی نیت ہو گئی۔ کیونکہ ماہ رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اور فرض روزوں کے لیے رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے۔
سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس نے رات ہی میں روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ بلکہ علماء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہی دل میں عزم اور ارادہ کر لے، ٹھان لے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نیت کافی ہے۔ ہاں اگر بیچ میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ رہا ہے تو پھر جب دوبارہ روزہ رکھنا شروع کرے تو دوبارہ نیت کر لے، اور اگر کوئی آدمی چاہے تو روزانہ نیت کر لے۔ اور رمضان مبارک کے روزے کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے نیت زبان سے نہیں ہے۔ نیت کا کہتے ہیں دل کے اندر کسی چیز کو ٹھان لینا، کسی چیز کو کرنا، دل کی نیت، کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے۔ زبان سے نیت کرنا، چاہے روزہ ہو اور چاہے نماز ہو یا اس کے علاوہ کوئی دیگر عبادت ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ چنانچہ جو رمضان کے روزوں میں بہت ساری جگہوں پر نیت کرانے کے لیے میک سے جو پڑھاتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں، یا بعض کتابوں میں جو لکھی ہوئی نویت صوم رمضان من غدن یا اس طرح کا جملہ، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ نہ نماز کی نیت کے لیے کوئی شبد اور الفاظ اللہ کے رسول ثابت ہے، نہ روزے کی نیت کے لیے، کیونکہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ نیت کہا جاتا دل کے ارادے کو۔ چنانچہ دل ہی میں ارادہ، ایک آدمی اٹھا سحری کھا رہا، اس کی نیت ہے کل روزہ رکھیں گے، اس کی نیت ہو گئی، تو یہ ضروری ہے نیت، جس کے لیے کوئی شبد نہیں، جس کے لیے کوئی الفاظ نہیں، دل کا ارادہ۔ چنانچہ ہم اگر چاہیں تو روزانہ دل میں ارادہ بنا لے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سحری سے پہلے، یا ہم چاہیں تو شروع رمضان ہی میں ہم نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز، ماہ رمضان کے روزے میں اور دیگر روزوں میں بھی جو چیز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے وہ یہ کہ صبح صادق سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک ان ساری چیزوں سے دور رہنا، بچے رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے فجر کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا، رک جانا، بچے رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو رکے رہنا ہے، روزے کو توڑ دینے والی چیز سے بچنا ہے، مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، عزم اور ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ نیت ہو۔ کیونکہ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نہیں کھاتا پیتا وزن گھٹانے کے لیے، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے ہے نہیں، یہ روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو بچنا ہے، نیت ہماری کیا ہو، دل کے اندر ارادہ کیا ہو، اللہ کا تعبد، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنا۔ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کی بنیاد، دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آدمی کی نیت ہے وزن گھٹانا تو روزے کا ثواب نہیں پائے گا، اس کا روزہ ہوگا نہیں۔ آدمی کی نیت ہے بلڈ پریشر یا شوگر گھٹانا، نہیں، عبادت کی نیت ہے، بندگی کی نیت ہے، تو یہ چیز فرض اور واجب ہے۔
میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سارے روزے کو توڑ دینے والی چیز سے بچنا یہ فرض اور واجب ہے۔ آئیے ہم سرسری طور پر خصوصیت کے ساتھ اس درس کے اندر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کی عبادت کی نیت سے بچنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، روزے کا یہ تقاضا ہے، روزے کی چاہت ہے۔ تو آئیے سرسری طور پر ان چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح جان لیں، سمجھ لیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جائے گا۔ پہلی چیز، ہم بستری کرنا، جماع کرنا، اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا شرمگاہ کے اندر۔ میں وضاحت کے ساتھ بتلا دوں، ہم بستری یا جماع کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے، اپنی شرمگاہ کو بیوی کے شرمگاہ۔ یہ بات اس لیے بے حیائی نہیں، اس لیے بتلانا ضروری کہ بہت سارے ان پڑھ لوگ، کم علم والے یہ جانتے ہیں کہ شرمگاہ کا مطلب ہم بستری کا مطلب ایک بستر پر سونا، ہم بستری کا مطلب ایک ہی بستر پر سویا ہی جائے گا، لیکن اس کا مقصد ہے وہ کام کرنا جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے یاد رکھتے ہوئے، مسئلے کو جانتے ہوئے، ہوش و حواس میں اپنی بیوی سے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور یہ ماہ رمضان میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور روزے کو توڑ دینے والی چیزوں میں سب سے بڑی یہ وجہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ماہ رمضان کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے یادداشت کے انداز میں جان بوجھ کر قصد و ارادہ سے ہم بستری کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسے اس کے اوپر کفارہ بھی دینا واجب ہو جائے گا، اور اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گا اور توبہ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے کیا، پہلی بات تو اسے توبہ بھی کرنا پڑے گا، اس دن کی بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے اوپر بڑا کفارہ دینا پڑے گا، بہت بڑا کفارہ۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور بخاری مسلم کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اکرم صاحب رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے دنوں میں فرض روزے کے اندر ہم بستری جمع کرنے کا کفارہ بتلایا، اعتق رقبہ، تم ایک گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ قال ما اجدہا، کہ اللہ کے رسول میرے پاس طاقت نہیں کہ میں غلام خریدوں، آزاد کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، دوسرا کہا گردن آزاد کرو، نمبر ایک۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینہ کانٹینیو لگاتار روزے رکھو۔ قال لا استطيع، کہا میں طاقت اس کی بھی نہیں رکھتا ہے کہ میں 2 مہینہ رمضان کے روزے رکھوں لگاتار، بیچ میں گیپ نہ ہو۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَطْعِمْ 60 مسکینہ، تم 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ ایک دن کے بدلے۔ اگر ایک دن رمضان کے دن میں کسی نے کیا تو ایک دن کے بدلے یہ کفارہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے ایک ہی دن میں کئی بار کیا تب بھی یہی کفارہ ہے، تب بھی یہ کفارہ، لیکن دوسرے دن بھی ایسے کیا، تیسرے دن بھی ایسے کیا تو ہر دن کا کفارہ الگ الگ ہوگا۔ تو اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا تو پہلی بات کیا کرے، وہ توبہ کرے۔ اس نے رمضان کی بے حرمتی کی، رمضان کی یہ بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی بے حرمتی ہے،
دوسری بات اس دن کا وہ بعد میں قضا بھی کرے گا. تیسری بات کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ مغلظہ. نمبر 1 یا تو گردن آزاد کرو غلام، آج کے زمانے میں یہ ناممکن ہے. نمبر 2 مہینہ یا تو کنٹینیو بلا ناغہ کے وہ روزہ رکھے اللہ کے بیچ میں عید اور بقرعید کا دن آ جائے. نمبر 3 اگر اس کی بھی طاقت رہتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر بیوی کے اوپر بھی کفارہ ہے، اگر بیوی بھی اس ہم بستری سے راضی ہے یا اس نے خود شوہر کو ورغلایا ہے تو اس کے اوپر بھی کفارہ ہوگا. لیکن اگر بیوی مجبور تھی، بے بس تھی، آخری حد تک وہ بالکل راضی نہیں تھی، زبردستی اس سے کیا گیا، بالکل ذرہ برابر حاضر، تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. تو یہ روزے کو توڑ دینے والی سب سے پہلی چیز ہے. روزے کو توڑ دینے والی دوسری چیز ہے با اختیار منی کا نکالنا. با اختیار منی کا نکالنا، چاہے بیوی کا چمن چاٹی کر کے یا بیوی کے جسم میں دوسرے حصے پر اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر کے، بوس و کنار کر کے، یا ہاتھ سے یا کسی بھی انداز سے. اگر کسی مرد نے یا کسی عورت نے روزے کی حالت میں دن کے اندر منی نکالا کسی بھی طریقے سے، قصد اور ارادہ کے ساتھ، کوشش کر کے، کوشش ہو، قصد اور ارادہ ہو، اس کے لئے سارے پلاننگ ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی گندی چیز دیکھ رہا، بار بار دیکھ رہا، اس کی چاہت ہے کہ منی نکل جائے، تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا. جمع اور ہم بستری کا کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، بندہ روزے کی حالت میں اپنے کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات نفس اپنی شہوت کو میرے لیے، میری خاطر، میرے رضا کے خاطر چھوڑتا. تو گویا رمضان کے دنوں میں صبح صادق سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک مردوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر روزے کی حالت میں منی کسی بھی طریقے سے نکالنا یہ حرام اور ناجائز اور بڑے گناہوں میں سے ہے. اگر کسی سے یہ جرم ہو جائے تو روزہ اس دن کا ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس دن کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی. یاد رہے، بیوی کے ساتھ سونا، اپنے نفس پر مکمل کنٹرول کر کے جسم کو جسم سے ملانا، بوسہ لینا، چمٹانا بنا منی کے نکالے ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، آپ بوسہ لے سکتے ہیں، آپ چمٹا سکتے ہیں، آپ چمن چاٹی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے نفس پر اس طرح کنٹرول ہو کہ ریڈ سگنل کراس نہ کرنے پائے. وہاں تک نہ آپ کے اندر وہ نوبت آئے، نہ آپ کے بیوی کے اندر وہ نوبت آئے، وہاں تک کہ منی نکل آئے یا ہم بستری کے لیے آپ مجبور ہو جائیں. عام انداز سے شاید آپ میں کھل کے نہیں بول پا رہا ہوں کیونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، اور یہاں بھی میں بتلا دوں، دن میں روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے، کسی مرد کو اپنے اوپر قابو ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، چمن چاٹی بھی کر سکتے ہیں، چمٹا بھی سکتے ہیں. یہاں تک کہ کھل کے میں بتلا دوں، میاں اور بیوی دونوں ننگے بدن بھی ایک روم میں سو سکتے ہیں، لیکن نفس پر کنٹرول ہو، منی نہ نکالیں، منی نکالنے کی نوبت نہ آئے، ہم بستری کی نوبت نہ آئے. کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، روزے کی حالت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے تھے، وہ یباشر اور مباشرت کرتے تھے، جسم سے جسم ملاتے تھے، وهو صائم، حالانکہ وہ روزے کے حال میں، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن اللہ کے رسول اکرم سے اپنے خواہشات کو پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھتے تھے. بعض روایتوں میں لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے خواہشات پر اتنا زبردست کنٹرول لیا. بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے.
تو اگر ایک روزے دار مرد کو، ایک روزے دار عورت کو اپنے نفس پر، اپنی شہوت پر کنٹرول حاصل ہے کہ منی نہیں نکالے گی یا نکالے گا، یا ہم بستری نہیں ہو پائے گی، جمع نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی لبلبہا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، نفس پر کنٹرول نہ ہو، تھوڑی دیر میں آپے سے باہر ہو جائے، ریڈ سگنل کو کراس کر دے، ایکسیڈنٹ کر دے، تو ایسے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص غور سوچ سمجھ کے اپنی بیوی کو بنا ویسے مطلب بنا قصد و ارادہ کے اگر کسی کا منی نکل گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جیسے نائٹ فال ہے، آدمی سویا بنا قصد و ارادہ کے، سپنے میں، خواب میں، چاہے مرد ہو یا عورت، احتلام ہو گیا، منی نکل گئی، تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بس وہ کیا کرے گا؟ غسل کر لے گا۔ نمبر 3، جان بوجھ کر، قصد و ارادہ کے ساتھ، جانتے ہوئے، قصد و ارادہ کے ساتھ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لینا، منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم بستری جیسے میں نے بتلایا، منی نکالنا جان بوجھ کے میں نے بتلایا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ناک کے ذریعہ یا منہ کے ذریعہ جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ کوئی چیز یاد رہتے ہوئے قصد و ارادہ کے ساتھ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا پی لینا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، پینے کی کوئی چیز بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر سے الگ ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزہ رکھو، سورج کے ڈوبنے تک۔ تو گویا روزے کی حالت میں یادداشت کی شکل میں قصد و ارادہ کے ساتھ جان بوجھ کر کوئی چیز کھانا پینا منع ہے، حرام ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانے پینے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو منہ یا تو ناک۔ دیکھیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں یہ بتلا منہ سے کھاتا، ناک کے ذریعہ گویا معدہ میں اتارنے کی کوئی بھی چیز اتارنے کے راستوں میں سے یا تو منہ ہے اور یا تو ناک ہے۔ ناک کے ذریعہ یادداشت کی شکل میں جان بوجھ کر کوئی چیز معدے میں داخل کر لیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ سنن کی روایت، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم وضو کرو تو غلغلہ خوب مبالغہ کے ساتھ کرو، ناک میں پانی خوب تیزی کے ساتھ کھینچو، مبالغہ کے ساتھ۔ اِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ہاں اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ وضو کرتے وقت ناک میں پانی خوب تیز نہ کھینچیں۔ کیوں؟ کیونکہ ناک کے ذریعہ معدے میں جانے کا خطرہ ہے۔ تو اس حدیث سے علماء کرام نے دلیل پکڑی ہے، جن کا دلیل پکڑنا صحیح ہے، کہ روزے کی حالت میں ناک کے ذریعہ بھی کوئی چیز جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ یاد رہتے ہوئے اگر ڈال لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ کھانے پینے سے ہمیں بچیں۔ ایک صاحب نے کبھی سوال کیا کہ بھائی آدمی کو جمائی آئی اور جمائی آتے وقت جو ہے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا چاہیے نا، لیکن اتفاق سے وہ ہاتھ نہیں رکھا اور مکھی آئی گھس گئی، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کھانے کی نیت سے قصد و ارادہ کے ساتھ اس کو نہیں کیا ہے۔ چوتھی چیز جس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، جس سے بچنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، ہر اس چیز کے استعمال سے بچنا۔ غور سے سنیے گا، جو کھانے پینے کے درجے میں ہے، کھانے پینے کے قائم مقام ہے، کھانا ڈائریکٹ نہیں ہے، پینا ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن وہ کام، وہ چیز وہی کام دیتی ہے جو کھانے اور پینے یا خوراک کا کام ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو کھانے پینے کے قائم مقام، کھانے پینے کے استھان اور جگہ پر ہے۔
جیسے مثال کے طور پر روزے کی حالت میں خونی انجیکشن لینا، غذائی انجیکشن لینا، گلوکوز چڑھوانا، غذائی ایسی چیزوں کو چڑھانا، خون وغیرہ چڑھانا یا گلوکوز انجیکشن لینا یا ایسے انجیکشن لینا جو غذا اور خوراک کا کام دیتے ہیں، تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بچنا ضروری ہے۔ یہ بات جان گے؟ جیسے بلڈ چڑھانا، انجیکشن، غذائی انجیکشن لگوانا، یا بعض انجیکشن ہوتے ہیں کہ وہ لگوا لو تو بھوک و پیاس نہیں دیتے، خوراک کا کام دیتے ہیں، تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ضرورت ہے کسی کو جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے اور اس کے لیے رمضان میں روزہ توڑنا عذر کی بنا پر جائز ہے تو لے لے، بعد میں وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ لیکن ایسے انجیکشن لینا جو غذا کا کام نہیں کرتے ہیں تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پیٹ درد کے لیے انسولین ہے، سر درد کے لیے ہے، بخار کے لیے ہے، جو غذائی انجیکشن ہے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ یہاں یہ بھی میں واضح کر دوں کہ منہ اور ناک کے علاوہ پورے جسم پر کوئی بھی دوا لگانی ہو، کوئی بھی دوا ڈالنی ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، منہ سے یا ناک سے کیے تب تو بخار وغیرہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ انجیکشن لے سکتے ہیں۔ شوگر کا، انسولین کا انجیکشن لینا ہے، بلا شبہ وہ لینا جائز ہے، کیونکہ وہ غذا کا کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بخاخ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دمہ کی بیماریاں ہوتی ہیں اور سانس کو جاری کرنے کے لیے جو ہوا ڈالی جاتی ہے، خالی ہوا، اسپرے، اس میں ٹیبلٹ کا استعمال نہیں ہے، خالی ہوا، تو وہ ہوا کے ذریعے بخاخ بھی لے سکتے ہیں، اسپرے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک اسپرے آتا ہے جس میں ٹیبلٹ رکھا جاتا ہے، مشین کے اندر ٹیبلٹ رکھ کر کے اس کو دبایا جاتا ہے منہ کے قریب، پھر وہ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ٹیبلٹ کا کچھ حصہ اندر جا سکتا ہے، لیکن خالی ہوا ہے تو اس کے پریشر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غیر غذائی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچویں چیز روزے کی حالت میں جس سے بچنا ہے، پوچھنا لگوانا۔ اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھنا لگوانا، جیسے نشتر وغیرہ مار کر کے جو خون نکلواتے ہیں، اور اسی سے بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص خون ڈونیٹ کرتا ہے، وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں خون نکالتا ہے یا خون کسی کو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اکثر علماء کا یہی رجحان ہے، کیونکہ مسند احمد اور سنن ابی داود کی ایک روایت ہے، افطر الحاجم والمحجوم، پوچھنا لگانے والے کا بھی اور پوچھنا لگانے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پوچھنا لگانے والے کا کیوں روزہ ٹوٹے گا؟ اگر پوچھنا لگانے والا، سینگی لگانے والا منہ سے خون کھینچتا ہے تو امکان ہے منہ کے اندر چلا جائے، اس وجہ سے لگانے والے کا لیکن ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی مشین کے ذریعے بغیر منہ کا استعمال کیے ہوئے کسی مشین کے ذریعے وہ خون نکالتا ہے، تب نکالنے والے کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگرچہ اس مسئلے کے اندر پوچھنے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر قول یہی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو خون دینے کے لیے آپ زیادہ خون نکلوائے جس سے جسم میں نقاہت اور کمزوری آ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ناک سے خون از خود نکل آئے، یا جسم کے کسی حصے سے از خود خون نکل آئے، یا دانت کا نکلوانا ہو گیا، یا تھوڑا سا زخم ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا سا خون نکلا ہے روزہ ٹوٹے، نہیں بھائی، ناک سے روزہ، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسم کے کسی حصے سے خون بہنے لگے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں دانت کی صفائی کروانا، دانت کا نکالنا بھی جائز ہے، بس آپ کنٹرول رکھیں حلق پر کہ اندر کوئی چیز نہ جانے پائے۔ کوئی پھوڑے کے آپریشن کرنا ہو، معمولی آپریشن کرنا ہو یا بڑا بھی آپریشن کرنا ہو، کمزوری نہ ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اللہ کہ خون بہت زیادہ آپریشن میں نہ نکلے۔ چھٹی چیز جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے روزے کی حالت میں، قصد و ارادہ کے ساتھ جان بوجھ کر
قے کرنا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من درعہ القیع فلیس علیہ قضا، جسے از خود قے آ جائے، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، تو اس کے اوپر قضا واجب نہیں، یعنی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ قے آتے وقت یا کبھی کبھار فجر کے بعد زیادہ کھا لینے سے جو اچکی آتی ہے، کھانا آ جاتا ہے، قے آنے کے بعد جان بوجھ کر اسے خود نکلنا نہیں چاہیے، نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ نے اسے تھوک دیا تب روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اپنے سے آیا سچ سے اندر چلا گیا تب بھی اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِي، اور جس نے جان بوجھ کر قے کر دیا تو پلٹی کر دیا، اومٹ کر دیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے قضا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ بات جان لیجئے، انسان کا اگر کوئی انٹرفیئر یا کوشش یا دخل نہیں ہے تب روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آدمی کا انٹرفیئر ہے، آدمی کی کوشش ہے، اس کی قصد اور ارادہ ہے، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ دیہاتوں میں بہت سارے جو ارے قے ہو گیا روزہ، نہیں بھائی، اپنے سے قے ہو گیا جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں اس کو روکنا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے نائٹ فال ہے، منی کا اپنے سے نکل آنا وغیرہ وغیرہ، یا مان لیا آپ نہا رہے تھے تالاب میں یا بورنگ کے نیچے یا گھر میں، آپ کا کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، آپ کا چاہ نہیں، آپ نہیں چاہتے، لیکن اچانک ڈبکی مارے پانی چلا گیا اپنے سے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نارمل وضو میں کلی کر رہے تھے اور آپ کا ارادہ معدے میں پانی داخل کرنا نہیں، پانی پینا نہیں ہے، اب پانی اپنے سے چلا گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ ساتویں چیز روزے کے اندر جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ اس سے بچ نہیں سکتے، اور وہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، حیض اور نفاس کے خون کا آنا۔ جیسے ہی عورت کو حیض کا خون آ گیا روزے کے حال میں، چاہے سورج ڈوبنے سے 2 ہی منٹ قبل، 2 ہی منٹ پہلے، یا حیض ڈیلیوری آ گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی اور روزے نہیں رکھتی۔ البتہ نماز کی حیض کے بعد، پاکی کے بعد قضا بھی نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے، اور یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس پر کوئی اختیار نہیں۔ اور عورتوں کو یہ بھی بتلا دو کہ اس سے ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں حیض آ گیا، نفاس آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گی، وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، وہ مسجد میں ٹھہرے گی نہیں، وہ شوہر کے لیے حرام ہوگی خاص کام کے لیے، اور وہ بغیر پردے کے قرآن کو نہیں چھوئے گی، باقی ذکر و اذکار، توبہ استغفار، دوسری دعائیں کرتے رہیں گے۔ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی شخص نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی، اگرچہ اس نے اوپر جو اس سے پہلے بیان کیا ہے میں نے روزے کو توڑ دینے والی چیزیں، ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، خالی نیت کر لیا کہ میں روزہ نہیں، میں روزہ توڑتا ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نیت کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی نے نیت کر لی ظہر کے بعد میں روزہ نہیں، میں روزہ توڑ دیا، نیت، دل کا ارادہ، چاہے کھائے یا نہ کھائے، پیے نہ پیے، کچھ بھی کرے نہ کرے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے بتلایا جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں افطار کرنے کا وقت ہو گیا اور افطار کرنے کے لیے کوئی حلال اور جائز چیز نہیں ہے، تو وہ افطار کی نیت کر لے، اس کا افطار ہو گیا، بعد میں جب وہ کھانے پینے کی چیز پائے حلال تب وہ کھائے پیے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ آپ حضرات ذرا غور سے سن لیجیے، کب ہوگا روزہ، کب ٹوٹے گا؟ جس پہلی بات تو روزے کے توڑنے والی چیزوں کے بارے میں آدمی کو علم ہو
کہ وہ جانتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علم ہو، جانکاری ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ روزے کے احترام اور آداب میں سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، رمضان کے مسائل کو اچھی طرح جانیں. جتنی بھی چیزیں، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹنے کا ذکر احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے یا قابل اعتماد علماء نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا، ان کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1، روزے دار اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، اسے یاد بھی ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے. نمبر 3، وہ مختار ہو، مجبور نہ ہو، کسی نے اس کو مجبور نہ کیا ہو، کسی نے اس کو زبردستی نہ کروا، تب روزہ ٹوٹے گا. جانتا ہو مسئلے کو، یاد بھی ہو اور مختار بھی ہو، آزاد بھی ہو. چنانچہ اگر کوئی روزے کے توڑ دینے والی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آدمی نے بھول کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ ہے کہ یاد آتے ہی فوراً رک جائے، چاہے وہ پورا پیٹ کھا لے، پورا پیٹ بھر پی لے، بھول کر اگر کیا. البتہ اگر کوئی شخص روزے دار کو دن میں کھاتے پیتے کسی مسلمان کو دیکھے تو کہے بھائی کیا آپ روزے نہیں ہیں؟ ارے بھائی روزہ ہے، تاکہ اگر وہ بھول کے کھا رہا ہو تو یاد آ جائے. بھول کے کوئی بھی کام ہو گیا تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، مسئلہ آسان ہو گیا. انجانے میں یا کسی نے اس سے زبردستی کروایا، جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک ظالم شوہر نے اپنے بیوی کو مجبور، بے بس ہاتھ پیر باندھ کر کے مجبور کر کے ہم بستری کیا، تو مرد ظالم ہوگا، اس پر کفارہ ہوگا، عورت پر نہیں. مکرہ، کسی نے اٹھایا ڈنڈا، پانی پی میرے سامنے ورنہ میں تجھے پیٹ پیٹ کے ہلاک کر دوں گا، اور وہ اس کے ظلم سے بچنے کی طاقت بالکل نہیں، بھاگنے کی طاقت، مقابلہ کرنے کی طاقت، دفاع کرنے کی طاقت نہیں رہتا، وہ پانی پی لے گا کیونکہ وہ مکرہ ہے، مجبور ہے، اور اس کا روزہ باقی رہے گا، اور وہ اس چیز کو نہیں. یا کوئی مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا. بہت سارے نوجوان مزرعہ وغیرہ میں کھیتوں وغیرہ، اصل میں ہمارے یہاں ایک کمی یہ بھی ہے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیم نہ دیتے ہیں نہ حاصل کرتے ہیں. جمعہ کے خطبے وغیرہ میں بھی یہ ساری چیزیں بہت کم ہی لوگ بیان کرتے ہیں، جاہل ہے. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں، منی اگر اس طرح نکال دیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہاتھ سے اپنے نوجوان اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں، اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں، ہاتھ سے منی نکال کر کے یا رگڑ وغیرہ کے منی نکال کر، بہت سارے نہیں جانتے کہ یہ چیز حرام ہونا جائز ہے. تو اگر جاہل ہے تب نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من نسیا، جو بھول جائے، وہ ہوا صائم، حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہے، فاکلا، اس نے کھا لیا، او شربا، یا پی لیا، فلیتم صومہ، تو اپنے روزے کو پورا کرے. آپ پانی لیے، یا اور اکثر پہلے رمضان کو ہوتا ہے، پانی لیے پینے لگے، بعد میں کسی یاد، ارے میں تو روزہ تھا، بھول کے آپ نے پی لیا، تو آپ کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے فل پیٹ پی لیا. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ سَقَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا. کب روزہ ٹوٹے گا؟ ان چیزوں کو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی آدمی مسئلہ بھی جانتا ہے، یاد بھی ہے، با اختیار ہے، ان حالتوں میں کر لے تب روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر زبردستی مجبور، بالکل مجبوری کا ذرا انداز، ایک دم بالکل کوئی چانس نہیں بچنے کا، مجبوراً کروایا یا بھول گیا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا، تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یا ایک مسئلہ اور جان لو، بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں. ابھی کل ہی ایک بھائی ہمارے نے پوچھا کہ مولوی صاحب آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ دیکھیے، ناک اور منہ کے ذریعے ہی معدے میں کوئی چیز جائے گی، چنانچہ ناک اور منہ میں جان بوجھ کر یادداشت کی شکل میں با اختیار کوئی چیز ڈالا تب روزہ ٹوٹ جائے. روزے دار کاجل، سرما لگا سکتا ہے، جسم پر دوا اور تیل مل سکتا ہے، کان میں دوا ڈال سکتا ہے، آنکھ میں دوا ڈال سکتا ہے، کوئی زخم وغیرہ ہو تو بالکل دوا ڈال سکتا ہے، لگا سکتا ہے. جسم پہ مان لیا کہیں ڈالا، یہاں تک کہ اگر حلق میں اس کا اثر بھی پایا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزے کی حالت میں منجن کر سکتا ہے،
مسواک کر سکتا ہے۔ البتہ منجن اگر بہت ہارڈ ہے تو بچے، کیونکہ منجن کھاتا کوئی نہیں ہے۔ منجن کے ٹھنڈک کا اثر اگر حلق پر بھی محسوس کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ بھائی آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کے اندر ٹھنڈا پانی جو گلالہ کلی کرتے ہیں اس کا اثر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہانے کا اثر ٹھنڈا بدن محسوس کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو مسواک بھی کر سکتا۔ البتہ علماء کرام نے احتیاط کے طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہارڈ منجن ہے تو اس سے بچائے، مسواک کر سکتے ہیں۔ بلکہ روزے دار کے لیے یا غیر روزے دار کے لیے مسواک کرنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے، بہت افضل عمل ہے، اور اس سے بڑا فائدہ ہے، عمل بھی اچھا ہوتا ہے، وہ بھی صاف ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے عصر کے بعد مسواک کرو گے تو روزہ مکروہ ہو جائے۔ ارے مکروہ کہاں سے لے آئے بھائی؟ نہا سکتا ہے، ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے، اے سی میں سو سکتا ہے، زمین بھگو کر کے لیٹ سکتا ہے، چادر بھگو کر کے سر پہ باندھ سکتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام جب انہیں روزہ لگتا تھا تو چادروں کو بھگو کر اپنے اوپر ڈال سکتے۔ گرمی کی یا پیاس کی سختی کو روزے کی حالت میں کم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے، کپڑا بھگو کے بچھا کے لیٹ سکتا ہے، اپنے سروں پر بھیگ سکتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو روزے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جان بوجھ کر ان سارے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چلتے چلتے ایک اہم ترین گزارش اور وہ ایک کہ میرے بھائیوں، رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ روزے دار پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا متقی بن جائے۔ تو جس طرح ہم اور آپ روزے کی حالت میں اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے رکے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، بچتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بگڑ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اسی طرح ہماری کوشش ہو، ہماری محنت ہو، ہماری جستجو اور چاہت ہو کہ ان ساری چیزوں سے بھی، ان سارے اقوال سے، ان سارے اعمال سے، ان سارے کردار سے، ان ساری حرکتوں سے، ان ساری سوچ سے بھی بچیں جن سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بھی بچیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔